بابا، میں محمل کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب سوہان نے یہ بات کہی تو جہاں محمل اس کی بات پر سر اٹھا کر اس سے دیکھنے لگی، وہیں پر اشرف صاحب اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ محمل سوہان کی تایا ذات تھی جو بچپن سے ان کے گھر میں ہی پلی بڑھی تھی۔ اشرف خان اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، مگر سفینہ بیگم کے رویے کی وجہ سے کچھ نہ بولتے، کیونکہ انہوں نے محمل کو کبھی قبول نہیں کیا تھا اور ہمیشہ سے ہی اس سے کھار کھاتی تھی، اس لیے وہ اس خواہش کو کبھی زبان پر نہیں لائے۔ سوہان بھی اسی لیے چپ تھا کہ اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بات کر کے رہے گا، آر چاہے پار۔ اس سے پہلے کہ اشرف صاحب کوئی جواب دیتے، سفینہ بیگم نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ چپ کر کے کھانا ختم کرو، اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ لیکن ماما، ابھی سوہان کچھ بولتا کہ سفینہ بیگم نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا تو سوہان چپ کر گیا۔ محمل، وہ تو یہ سن کر ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ بھلا سوہان اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ دل ہی دل میں وہ بھی سوہان کو چاہتی تھی، لیکن اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور سوہان نے بھی اس کو یہ نہیں جتلایا تھا، بلکہ وہ تو اسے بلاتا بھی بہت کم تھا۔ سب نے چپ چاپ اپنا کھانا ختم کیا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن سفینہ بیگم محمل کے کمرے میں پہنچی اور اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھولا۔ وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے جا کر اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو ہے ہی بد کردار۔ کیسے اپنی ادائیں دکھا دکھا کر اسے اپنے قابو میں کر لیا کہ وہ آج میرے سامنے ہی بول پڑا۔ لیکن یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی تمہیں اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی، چاہے تم دنیا کی آخری لڑکی ہی کیوں نہ بچ جاؤ۔ اور حقارت سے کہتی ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ محمل وہاں بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور؟ مانا کہ وہ دل ہی دل میں سوہان کو چاہتی ہے، لیکن اس نے اپنے دل کی باتیں خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ سفینہ بیگم اپنے کمرے میں آئی تو کچھ دیر بعد سوہان بھی ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ ماما، آپ نے کیا سوچا میرے اور محمل کے بارے میں؟ سفینہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک وہی لڑکی رہ گئی ہے تمہارے لیے، یتیم لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کو میں تمہاری دلہن بناؤں گی؟ تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا، اور اب اس کو میں بیاہ کر لاؤں گی جسے میں نے کبھی کسی قابل ہی نہیں سمجھا؟ تمہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے لیے میں اچھی سے اچھی لڑکی لا سکتی ہوں۔ سوہان کو ماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ امی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ محمل کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ محمل بھی کوئی گرے پڑے خاندان کی لڑکی نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہمارا خون ہے، میرے سگے تایا کی بیٹی ہے۔ سب سے بڑی بات، ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے اور وہ میرے ساتھ اچھے سے ایڈجسٹ بھی ہو جائے گی، آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے مزاج کو تو سمجھتی ہے۔ وہ ابھی سے اس لڑکی کے گن گانے لگا تھا جس کی وہ شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ چھوٹی سی تھی محمل جب وہ ان کی ذمہ داری بن گئی۔ اس وقت سوہان محض 10 سال کا تھا اور محمل صرف 5 سال کی تھی۔ جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے تو اشرف صاحب نے اپنی اکلوتی بھتیجی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یہ بات سفینہ بیگم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ محمل کی ماں سے شروع سے ہی نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے سارے خاندان والے اس کے ہی گن گاتے تھے، اور پھر اب بھلا وہ اس کی بیٹی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ محمل کی ماں کے مرنے کے بعد بھی سفینہ بیگم کا دل اس کی طرح سے صاف نہ ہوا، اور اب تو ان کی بیٹی ان کے گھر آ گئی تو وہ سارے بدلے محمل سے ہی لینے لگی۔ اور جب اشرف صاحب محمل کو توجہ دیتے اور اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کر آتے تو یہ بات سفینہ بیگم سے برداشت نہ ہوتی اور ان کی نفرت اور بھی بڑھ جاتی۔ اشرف اپنی بھتیجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ آفس سے واپس آنے کے بعد اسے گود میں لے کر بیٹھ جاتے، اس کی پسند کے کارٹون لگاتے، اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاتے۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر سفینہ بیگم کٹتی رہتی۔ ان کا اور کسی بات پر بس نہ چلتا تو وہ محمل کے ساتھ ہی بدسلوکی کرنے لگی۔ بچپن سے ہی محمل نے سفینہ بیگم کی بدسلوکی، غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ دیکھی تھی۔ اتنا ضرور تھا کہ وہ اشرف صاحب کے سامنے اپنے رویے پر قابو پا لیتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں محمل پر تو عذاب ہی نازل ہوتا رہتا تھا۔ وہ تو اسی آس میں جی رہی تھی کہ 2-4 سال میں وہ اسے اپنے گھر رخصت کر دیں گے تو ان کی اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر اب ان کا اپنا اکلوتا بیٹا اسی کے ساتھ شادی کر کے اسے ہمیشہ اسی گھر میں رکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ تو وہ کبھی مر کے بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بیٹے کی ضد کے آگے ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی۔ محمل اس وقت اپنی یونیورسٹی میں تھی، اشرف خان اور سوہان آفس میں تھے۔
وہ اکیلی بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے کہ سوہان اپنا ارادہ بدل دے اور اس شادی سے انکار کر دے۔ تبھی وہاں پر زینیا آئی۔ ارے خالہ، کیسی ہیں آپ؟ زینیا کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وقتی طور پر وہ اپنی پریشانی کو بھول بھال گئی، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بھانجی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آج سب لوگ کہاں ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ سوہان تو جب سے آئے ہیں ایک بار بھی ہماری طرف نہیں آئے۔ کیا کوئی ناراضگی ہے ان کی ہم سے؟ سفینہ بیگم پھیکے سے انداز میں مسکرات دی تھی۔ جب وہ آیا تو کچھ دن کے بعد ہی اس نے آفس جوائن کر لیا۔ اب جب وہ فری ہوتا ہے تو دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ سب لوگ ہی تمہارے منتظر ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، جا کر مل لاؤ، مگر ایک وہ ہے جو بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ سفینہ بیگم کے انداز میں گہری اداسی تھی جو زینیا کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ ارے خالہ، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی اداس اور پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اگر سوہان گھر پہ کم وقت دیتے ہیں تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ اب تو انہوں نے ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ میری مانیں تو ان کی شادی کر دیں، اس طرح سے وہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزاریں گے اور پھر آپ کا بھی دل لگ جائے گا۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں تو اس لیے اداس ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے انہیں مشورہ دیا تھا، مگر یہ مشورہ انہیں بچھو کی طرح جا کر لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کروں تو کیا کروں؟ یہ لڑکا میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، میں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤں گی۔ تو یہ سب سن کر زینیا کے دل کو بھی دھچکا سا لگا۔ کیا مطلب؟ کیا سوہان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا وہ امریکہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، کہ کہیں اس بات کی تصدیق ہی نہ ہو جائے۔ پھر سفینہ بیگم نے ساری بات اسے بتائی کہ سوہان نے محمل کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بدچلن نے اپنی ادائیں دکھا کر اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا میرے بیٹے کو۔ اب وہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے اس فیصلے پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں اس کی شادی محمل سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کی بات زینیا کے سر پر بھی بم بن کر گری تھی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سوہان محمل کو بھی پسند کر سکتا ہے، اس بہن جی کو۔ زینیا نے غصے سے سوچا۔ وہ تو سوہان کے لیے اپنی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سفینہ بیگم کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ خالہ، میں اس معاملے میں مدد کر سکتی ہوں، اس نے کہا، کیونکہ وہ خود بھی محمل کو سوہان سے دور کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو کل تک کچھ سوچ کر بتاتی ہوں۔ اور پھر وہ گھر چلی گئی اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہنے لگی، ماما کچھ بھی کریں لیکن سوہان کو محمل سے الگ کریں۔ سوہان صرف اور صرف میرا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ گھر آ کر وہ جنونی ہوتے اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ تبھی عطیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا، میں کوئی ایسی گیم چلاؤں گی کہ یہ شادی کبھی نہیں ہوگی، تم بے فکر رہو۔ زینیا اپنی ماں کی بات سن کر کچھ ریلیکس ہوئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عطیہ نے اپنی بہن سفینہ کو کال کی اور کہا کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہارا بیٹا محمل سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ارے اس کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ وہ ساری زندگی تمہارے سینے پر مونگ دلے گی۔ دوسری طرف سے سفینہ بیگم بھی لاچاری سے بولی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ باپ بیٹا دونوں تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر عطیہ بیگم نے جو اسے بتایا اسے سن کر سفینہ بیگم کی باچھیں کھل گئی اور کہا کہ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ میں آج سے ہی اس پر عمل کرتی ہوں۔ اور پھر فون بند کرتے ہوئے سفینہ بیگم اطمینان سے بیٹھ گئی، جیسے اس نے سب کچھ سوچ رکھا ہو۔ اور آج جب شازن گھر آیا تو سفینہ بیگم نے شازن کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ اتنے دن کہاں تھے تم بیٹا؟ میں سمجھی شاید تم واپس اپنے گھر چلے گئے ہو۔ شازن نے سفینہ بیگم کی طرف حیرت سے دیکھا کہ آج انہیں کیا ہو گیا جو ان کے منہ سے اتنی شیرینی ٹپک رہی ہے۔ شازن اشرف صاحب کی بہن کا بیٹا تھا۔ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ شازن کے والد دوسری شادی کر چکے تھے اور دوسری بیوی نے آتے ہی شازن کو اپنے گھر سے نکال دیا، تو اشرف صاحب اسے بھی اپنے گھر ہی لے آئے۔ سفینہ بیگم کو اس پر بھی بہت اعتراض تھا، لیکن وہ چپ رہی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ایک دن سارے رشتہ داروں کے بچے یتیم ہو کر میرے ہی سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اشرف صاحب نے تو یتیم خانہ کھول رکھا ہے، لیکن کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ شازن سے بھی اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور شازن کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، اس لیے اسے اپنی ممانی کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی۔ لیکن جب انہیں اتنے پیار سے مخاطب ہوتے دیکھا تو حیران ہی رہ گیا۔
تو شازم نے رک کر بتایا کہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ اچھا اچھا صحیح، میں سمجھی شاید تمہارے باپ کو احساس ہو گیا اور اس نے تمہیں واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ شازم اپنی ممانی کا طنز سن کر چپ کر گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محمل جب یونیورسٹی سے آئی تو سفینہ بیگم نے اسے کچن میں بلایا اور کہا کہ چائے شازم کے کمرے میں اسے دے آؤ۔ محمل نے چپ کر کے چائے پکڑی اور شازم کے کمرے میں گئی، جہاں پر دروازہ کھٹکھٹانے سے اندر سے شازم نے اجازت دی تو محمل نے اندر آ کر اس کی طرف چائے بڑھائی۔ یہ چچی جان نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ شازم اس کی بات پر حیران رہ گیا اور کہا کہ میرے لیے؟ خیریت؟ آج ممانی کو مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ تو محمل نے شازم کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب؟ تو شازم نے اسے بتایا کہ جب وہ آیا تھا تب بھی بڑے میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ضرور ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جو یہ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ محمل اور شازم دونوں کے حالات ایک جیسے تھے، اس لیے وہ اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے۔ کیونکہ دونوں ہی ایک چھت کے نیچے رہتے تھے تو ایک دوسرے کے حالات سے بخوبی واقف تھے، لیکن دونوں ہی سمجھوتا کیے ہوئے تھے۔ شازم بھی دل ہی دل میں محمل کو چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ نہیں رہا تھا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ ابھی اسے یہ بھی نہیں پتا چلا تھا کہ سوہان نے محمل کے ساتھ نکاح کی خواہش کی ہے، کیونکہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ پھر جب کچھ دن کے بعد اسے پتا چلا کہ سوہان کا محمل کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو وہ بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی چیز کی خواہش دل میں جاگی تھی، لیکن وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ شام کو آج پھر سوہان نے وہی بات چھیڑ دی کہ وہ جلد سے جلد محمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اشرف صاحب نے سفینہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک 15 دن بعد تمہارا نکاح محمل سے کر دیں گے۔ یہ سن کر سفینہ بیگم پر تو جیسے دکھ کا پہاڑ گر گیا۔ وہ حیران ہوتے اشرف صاحب کو دیکھنے لگی۔ ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ کون سا بھاگے جا رہی ہے؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو شادی بھی کر دیں گے۔ ہاں تو وہ پڑھ لے، ہم نے کون سا منع کیا ہے؟ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تو بعد میں ہوگی۔ تو اپنے شوہر کی بات سن کر سفینہ بیگم چپ کر گئی، جیسے انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہو۔ محمل تو بہت خوش تھی۔ خوشی اس کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ تو جاگتی آنکھوں سے اس دن کے خواب دیکھنے لگی جب وہ ہمیشہ کے لیے سوہان کی ہو جائے گی، جب وہ بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں شامل ہوگی۔ تب زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب تو یقین ہو گیا تھا اسے کہ اس کے سارے خواب سچ ہوں گے، لیکن اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سوہان اسے پسند کر سکتا ہے، جبکہ سفینہ بیگم یہ سب سن کر اندر ہی اندر کلستی رہتی۔ انہوں نے تو ابھی رخصتی نہ کرنے کی شرط رکھی ہی اسی لیے تھی تاکہ انہیں محمل اور سوہان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا کوئی جواز مل سکے، کوئی ایسی سازش رچا سکے کہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائے۔ آج تو وہ رات سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی، تبھی انہوں نے کال کر کے زینیہ کو بلایا تاکہ جلد سے جلد وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان سے سارے فاصلے مٹتے چلے جائیں اور پھر شادی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواز نہ بچے۔ وہ بے تابی سے زینیہ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر محمل کو سوہان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکے۔ دوسری طرف عطیہ نے بھی اپنی بیٹی کو پوری طرح سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ سوہان اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہے۔ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی یونیورسٹی میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو اسے پسند کرتا ہے؟ پتا کرو، کوئی تو ایسا ہوگا جس کے ساتھ اس کل موہی کی بات چیت ہوگی۔ ہم اس کو جواز بنا کر محمل کا کردار سوہان کی نظر میں مشکوک بنا دیں گے اور وہ اس کے ساتھ شادی تو کرنا دور کی بات اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا، یا پھر اسی شازم کو مہرا بنائے۔ اس بات سے زینیہ کے ذہن میں چھماکا سا ہوا۔ کیوں نہ میں اپنے منصوبے پر عمل کروں؟ اس طرح سے خالہ بھی خوش ہو جائیں گی، سوہان بھی محمل سے دور ہو جائے گا، اس طرح مجھے میری محبت بھی مل جائے گی۔ زینیہ نے اپنا سارا منصوبہ سفینہ بیگم کے گوشے گزار کیا تو وہ ایک پل کو گھبرا گئی۔ دیکھو زینیہ، یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بھی مجھ سے کہا تھا، لیکن ہمیں بہت ہوشیاری سے کرنا ہے سب، اس طرح سے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر سوہان یا اشرف صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ ہمارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ارے خالہ، فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں سب بہت اچھے سے کروں گی، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں بولو، میں تیار ہوں۔ تو زینیہ نے ان سے جو کہا وہ فوراً مان گئی۔
اور اگلے ہی دن جب کوئی گھر پر نہیں تھا، صرف شازم اور محمل اپنے اپنے کمروں میں تھے، کیونکہ محمل آج یونی سے جلدی آ گئی تھی اور شازم کو چھٹی تھی۔ ملازم بھی ادھر ادھر کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ سفینہ بیگم محمل کو آواز دینے لگی۔ جب محمل تیزی سے نیچے آ رہی تھی، جیسے ہی اس نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو لڑکھڑا کر اوندے منہ گر گئی۔ سفینہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور شازم کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ شازم گھبراتے ہوئے نیچے آیا تو محمل کو گرا ہوا دیکھ کر اس کی طرف لپکا، لیکن محمل کی کمر پر بری طرح چوٹ آنے کی وجہ سے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شازم نے اسے اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سب کے دوران سفینہ بیگم ان کے ساتھ ساتھ تھی، اور پھر شازم بلینکٹ محمل کے اوپر دیتے ہوئے خود ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، اور سفینہ بیگم کے چہرے پہ ایک شاطرانہ اسمائل آ گئی۔ گھر میں 2 دن کے بعد نکاح تھا اور اوپر سے محمل کی چوٹ لگ گئی۔ سب ہی پریشان تھے، لیکن سوہان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، صرف نکاح ہی تو کرنا ہے، کون سا رخصتی ہوگی جو اتنا پریشان ہو رہے ہیں، سب سادہ سا نکاح کر لیں گے بس۔ تو سب ہی سوہان کی بات سے متفق ہو گئے۔ 2 دن بھی گزر گئے اور آج نکاح کا دن بھی آ ہی گیا۔ سب لوگ تیار تھے، کچھ خاص رشتہ دار بھی مدعو تھے۔ اس سے پہلے نکاح شروع ہوتا کہ سوہان کے موبائل پہ دھڑا دھڑ میسج آنا شروع ہو گئے، تو پریشان ہو کر سوہان نے موبائل نکالا اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن اوپن کیے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ وہ کھڑا موبائل ہی دیکھ رہا تھا جب اشرف صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹا، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، نکاح کا ٹائم ہو گیا۔ سوہان نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا، اب یہ نکاح نہیں ہوگا۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہماری اور اس بچی کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو؟ تماشا میں نہیں، آپ کی معصوم بچی اور بھانجے نے بنایا ہے۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سوہان نے موبائل ان کے آگے کر دیا اور جو تصویریں دیکھی ان کا سر شرم سے جھک گیا اور شازم کی طرف بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا۔ شازم حیرت بھری نظروں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کا اگر آپس میں چکر تھا تو پہلے بتا دیتے، یوں چپ رہ کر سب کے سامنے ذلیل کیوں کیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں جو میرا سر جھکا دیا؟ لیکن ماموں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو سوہان نے آ کر اس کے منہ پہ ایک مکہ جڑ دیا اور گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ یہ دیکھو اپنے اور اپنی اس معشوقہ کے کرتوت، دیکھ لو تو یقین ہو جائے گا، پتہ نہیں کس کس ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتے رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لاؤنج میں بیٹھی محمل کی طرف بڑھا، جو ابھی اسی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سوہان نے اس سے نکاح سے انکار کر دیا۔ سوہان نے آگے بڑھ کر اس کے بھی منہ پر تھپڑ مارا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اگر تم شازم میں انٹرسٹڈ تھی تو تم مجھے بتا دیتی، نکاح کے لیے تیار کیوں ہو گئی؟ یا پھر تمہیں یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ تو تم عیش کر سکتی ہو لیکن شازم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے خود کو سمجھا کر میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوگی، ہے نا؟ سوہان کی باتیں محمل کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتی کہ سفینہ بیگم آنکھیں بھر کر بولی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ بد کردار اور بد چلن ہے، لیکن تم لوگ ہی نہیں مان رہے تھے۔ دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے اس کے کرتوت۔ میں تو کہتی ہوں نکاح تو کرنا ہی تھا، کیوں نہ شازم اور اس کا نکاح کروا کر اس گھر سے چلتا کرے تاکہ یہ گند ہمارے گھر سے نکل جائے۔ سفینہ بیگم کی بات پر اشرف صاحب اور سوہان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سوہان بولا، امی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا اور ان دونوں کو اس گھر سے چلتا کرے۔ بہت پال لیا ان دونوں کو، اب یہ لوگ اپنا اپنا راستہ ناپے۔ یہ سن کر محمل کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اشرف صاحب آگے بڑھے اور محمل سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت باقی ہے تو ابھی اور اسی وقت شازم سے نکاح کر لو۔ اشرف صاحب کی بات سن کر محمل چپ کر گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں محمل اور شازم کا نکاح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ انہیں گھر سے نکال دیا جاتا، سفینہ بیگم آگے بڑھی اور کہا کہ ہمارا بیٹا ایسے کیوں رہے گا؟ اگر اس بد چلن کا نکاح ہو سکتا ہے تو میں بھی اپنے بیٹے کا زینیہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت لوہا گرم تھا تو سفینہ بیگم نے ہتھوڑا مار دیا اور چوٹ بالکل صحیح جگہ پر لگی اور اسی وقت زینیہ اور سوہان کا بھی نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد شازم اور محمل کو گھر سے نکال دیا گیا۔ محمل تو دہائیاں دیتی رہی کہ ایک دفعہ میری بات سن لیں، مجھے ایسے مت نکالیں، پلیز میری ایک دفعہ بات تو سن لیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اشرف صاحب تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئے، سوہان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔
جبکہ زینیا، عطیہ بیگم اور سفینہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اب کوئی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا، چلے جاؤ یہاں سے فوراً۔ اور پھر وہ تینوں بھی اندر کی طرف آ گئے۔ محمل گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی اور زارا قطار رونے لگی۔ شازن نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ چلو یہاں سے، یہاں ہماری بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور ایک رکشہ رو کر محمل کو اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اپنی سچویشن بتائی تو اس نے کہا کہ آج رات کسی ہوٹل میں رہ لو، کل تک میں کسی فلیٹ وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ اسے لے کر وہ ایک ہوٹل میں آ گیا اور اپنے اور محمل کے لیے ایک کمرہ لیا، ساتھ ہی اس نے کھانا بھی آرڈر کر دیا۔ محمل کمرے میں آئی تو فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ ابھی بھی وہ بھاری بھرکم میکسی میں تھی اور اس کے پاس کوئی اور کمفرٹیبل ڈریس بھی نہیں تھی جسے وہ پہن سکتی۔ جب تک وہ فریش ہو کر آئی کھانا بھی آ چکا تھا۔ محمل نے کھانا دیکھا اور پھر شازم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آ جاؤ، اب کھانے سے کیا دشمنی، مجھے پتا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شازم کی بات سن کر محمل نے آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا کیونکہ اسے واقعی میں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاتے اس کی نظر شازم پہ اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شازم سٹپٹا گیا اور تیزی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن میکسی کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھی۔ شازم نے جب اسے انکمفرٹیبل دیکھا تو اس نے اپنی شرٹ اتاری اور محمل کو جگاتے ہوئے کہا کہ فی الحال کے لیے یہ پہن لو، صبح میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دوں گا۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا جو خود بنیان میں تھا۔ محمل اٹھی اور واش روم میں جا کر شرٹ پہنی اور بازو وغیرہ فولڈ کر کے اسے ایڈجسٹ کر لیا اور پھر ایزی ہو کر لیٹ گئی۔ شازم بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا اور پورے دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسے قسمت نے محمل کو اس کا بنا دیا تھا، لیکن جو الزامات ان پر لگے وہ بات غلط ہوئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ممانی اتنا گر سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے جب شازم نے کروٹ بدلی تو سامنے محمل کو اپنے برابر میں لیٹے دیکھا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کچھ محبت اور کچھ ملکیت کے احساس نے اس کے اندر بے چینی بھر دی، لیکن وہ ابھی محمل کو ٹائم دینا چاہتا تھا اور اس کی مرضی کے بنا اپنا حق نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد تو محمل ابھی ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اس لیے اپنے جذباتوں پر بند باندھتے ہوئے سو گیا۔ لیکن آدھی رات کو اسے اپنے اوپر وزن محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو محمل اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ محمل کو اپنے سینے پہ سوتا دیکھ شازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر وہ اپنے بازو اس کے گرد باندھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ صبح جب محمل کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو شازم کے اوپر سوتا پایا تو جھٹکے سے پیچھے ہوئی، جس سے شازم کی نیند بھی کھل گئی اور وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر محمل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں اٹھی جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو؟ محمل نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں، وہ میں رات کو پتہ نہیں کیسے۔ اس کے منہ سے بے ربط جملے ادا ہو رہے تھے کہ شازم نے کوہنی کے سہارے بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ اگر سوتے میں تم میرے پاس آ بھی گئی تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ محمل چپ کر گئی۔ چلو ابھی سو جاؤ، پھر کوئی رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کا دروازہ بجا اور ویٹر نے آ کر کہا کہ آپ کو کوئی نیچے بلا رہا ہے۔ شازم حیران ہوا، مجھے کون بلا رہا ہے؟ شازم نے خود کی طرف دیکھا اور پھر محمل کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ایسے ہی نیچے چلا گیا۔ جب نیچے گیا تو ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شازم اس کی طرف بڑھا اور بولا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو اس نے ایک چابی شازم کی طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے سر نے گفٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی دلہن کو لے کر اس بنگلے میں چلے جائیں۔ شازم نے پہلے انکار کرنا چاہا لیکن پھر محمل کے بارے میں سوچ کر چابی پکڑ لی اور اوپر آ کر کھانا آرڈر کیا اور محمل سے کہا کہ جلدی جلدی کھاؤ، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو شازم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اپنا دوپٹہ اچھے طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لو۔ وہ دونوں نیچے گئے تو ایک شخص بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا اور کہا کہ سر نے گاڑی بھیجی ہے اور گاڑی کی چابی بھی شازم کو پکڑا دی۔ شازم نے محمل کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے
اور جب شازم نے گاڑی روکی تو سامنے ہی ایک خوبصورت اور شاندار سا بنگلہ تھا۔ محمل نے حیران ہوتے ہوئے پہلے بنگلے کو دیکھا اور پھر شازم کو۔ یہ کس کا محل ہے جس میں تم مجھے لے آئے ہو؟ دیکھو، ہمیں کسی کے بھی گھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا کرائے کا گھر دیکھ لو، وہاں ہم رہ لیں گے۔ شازم نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا کہ یہ میرا ہی ہے، چلو اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور نیچے اترو، اور ساتھ ہی خود بھی گیٹ کھولتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ محمل جب بنگلے کے اندر گئی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنا شاندار بنگلہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے شازم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنا شاندار گھر تھا تو تم وہاں تائی کی باتیں سننے کے لیے کیوں ٹھہرے ہوئے تھے؟ شازم نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا سب کچھ آج ہی پوچھ لینے کا ارادہ ہے؟ پہلے جا کر بیٹھ کر تھوڑا آرام کرو، اتنی دیر میں تمہارے کپڑے بھی آ جائیں گے جو میں نے آرڈر کیے ہیں، اور پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ محمل شازم کی بات سن کر چپ کر گئی اور پھر اندر کی طرف بڑھی۔ شازم اس کو ایک کمرے کی طرف لے گیا اور کہا کہ تم آرام کرو، میں بھی آتا ہوں۔ شازم ابھی بھی اسی بنیان ٹراؤزر میں تھا۔ کچھ دیر میں بیل ہوئی تو وہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا کچھ سامان آیا جو اس نے آن لائن آرڈر کیا تھا، وہ لے کر وہ محمل کے پاس آیا۔ اس میں کچھ محمل کے کپڑے تھے اور کچھ اس کے اپنے۔ دونوں نے فریش ہو کر کمفرٹیبل لباس پہنا۔ پھر محمل شازم کے سر ہو گئی اور کہا کہ اب بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ تو شازم نے گہری سانس بھری اور کہا کہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ماما کی وفات کے بعد جب انہوں نے دوسری شادی کی تو میں ان سے بہت ناراض ہوا اور گھر چھوڑ کر ماموں کے پاس آ گیا۔ لیکن میرے بابا میرے پل پل کی خبر رکھتے تھے اور کبھی کبھی وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کرتے رہتے، لیکن میں نے کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کیا۔ اور اب جب انہیں میری شادی کا پتہ چلا تو یہ بنگلہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تاکہ میں تمہیں لے کر یہاں آرام سے رہ سکوں۔ یہ سن کر محمل حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ دوسری شادی تمہارے بابا کا حق تھا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ دیکھو، تم بھی چھوٹے تھے اور تمہارے لیے بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ دوسری شادی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی تمہاری پرواہ کرنا نہیں چھوڑی، یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے تمہاری۔ تم تو ایسے ہی تائی جان کی باتیں سننے کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ تمہارے بابا تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ شازم نے محمل کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے بولا، میں امو مانی کی باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس پر محمل حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے تمہیں دیکھا اسی دن سے یہ دل تم پہ ہار گیا، لیکن کبھی تمہیں فیل نہیں ہونے دیا کہ میرا تو خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو تمہیں کیسے رکھوں گا؟ جب تمہارا نکاح ہونے لگا تو میرا جیسے دل ہی ٹوٹ گیا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کو پتا تھا کہ کون تمہاری قدر کرے گا، اسی لیے اس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں تم پر تمہاری مرضی کے بغیر کوئی حق نہیں جتاؤں گا، جب تک تم ٹائم لینا چاہو لے سکتی ہو، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اگر تم جانا بھی چاہو تو میں جانے نہیں دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ آخری بات شازم نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہی۔ محمل سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسری طرف سوہان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محمل یہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ان سب کو لے کر بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ لیکن سفینہ بیگم، زینیہ اور عطیہ بیگم، وہ تینوں تو بہت خوش تھی۔ زینیہ نے سفینہ بیگم سے کہا، کیوں خالہ، کیسا لگا ہمارا پلان؟ کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو سفینہ بیگم وہ سب سوچنے لگی جو کچھ انہوں نے مل کر کیا تھا، کہ اس دن جب گھر پہ کوئی نہیں تھا اور ملازم بھی مصروف تھے، سفینہ بیگم نے سیڑھیوں پر تیل گرانے کے بعد ایک کیمرہ اپنے پینڈنٹ میں چھپا لیا جو اسے زینیہ نے دیا تھا، اور جان بوجھ کر دونوں کے چہروں پہ فوکس کیا۔ جب شازم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور پھر جھک کر بیڈ پر لٹایا، سب کچھ ریکارڈ کر کے زینیہ کو بھیج دیا۔ زینیہ نے اس میں سے وہ تصویریں نکال لیں جن میں شازم نے محمل کو اٹھایا ہوا تھا اور پھر جھک کر اسے بیڈ پر لٹا رہا تھا، اور بیک گراؤنڈ پہ کسی ہوٹل کا کمرہ سیٹ کر دیا، اور یہ تصویریں پھر نکاح والے دن سوہان کو بھیج دی، جسے دیکھ کر سوہان آپے سے باہر ہوتا نکاح سے انکار کر گیا، اور پھر شازم اور محمل کا نکاح ہو گیا۔ زینیہ ہنستے ہوئے سب بتائے جا رہی تھی، اور پھر کہا کہ ویسے محمل کے لیے تو وہی پھٹیچر ٹھیک رہنا تھا، اور پھر تینوں ہنسنے لگی کہ تبھی تالی کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ سب نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوہان غصے میں کھڑا تالی بجاتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔
کیا بات ہے آپ لوگوں کی؟ کیسے آپ نے بے قصور لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کر سب کے سامنے ذلیل کر دیا، ان کی عزت کو تار تار کیا۔ مما چلیں، یہ دونوں تو بیگانی تھیں، لیکن آپ تو اپنی تھی۔ کیسے آپ نے بابا کا بھی سر جھکا دیا؟ مجھے تو آپ کو ماں کہتے ہوئے ہی شرم آ رہی ہے، اور اوپر سے آپ نے اس بے شرم لڑکی کو میری بیوی بھی بنا دیا۔ میں اس کے لیے آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ محمل اور شازن بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائے گئے۔ اشرف صاحب جو شور کی آواز سن کر نیچے آئے تھے، اپنے بیٹے کے منہ سے ساری سچائی سنتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس دن انہوں نے محمل کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ محمل اور شازم کی بات صحیح تھی۔ یقیناً یہ سب زینیہ، عطیہ اور سفینہ بیگم کا ہی رچایا گیا کھیل تھا۔ میں نے بھی ان سب کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ محمل کو غلط سمجھنے لگا تھا۔ مجھے تو اپنی ماں پر حیرت ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ اتنی گھنونی سازش کیسے رچا سکتی ہے؟ سفینہ بیگم تو شرم سے زمین میں گری جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں نفرت دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ اب صفائی میں بولتی بھی تو کیا؟ ان کا سارا سچ تو سامنے آ گیا تھا۔ جبکہ وہ اب زینیہ کی طرف پلٹا اور کہا کہ تم تو نکلو اس گھر سے، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ ایسی چلاک عورت کے ساتھ میرا گزارا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، تمہیں ڈائیورس کے پیپرز بہت جلد مل جائیں گے۔ زینیہ تو اس کے پیروں میں ہی گر گئی اور کہنے لگی، نہیں پلیز ایسا مت کرنا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ مجھے ایک موقع دو، میں آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اشرف صاحب نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا، طلاق شیطان کا فعل ہے، تم اسے ایک موقع دے کر دیکھو۔ لیکن پاپا، بیٹا میرے کہنے پہ دیکھو اب وہ کیسے رو رہی ہے اور معافی مانگ رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک موقع اسے دے دیں، لیکن اگر اس نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا، پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور سوہان خود اسے وہیں بیٹھا چھوڑ باہر چلا گیا۔ عطیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اب سوہان تو تمہارا ہو ہی چکا ہے، تو اب تمہیں اس کا دل جیتنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور کوئی بھی ایسی غلطی مت کرنا جس سے وہ تمہیں دوبارہ موقع نہ دے۔ اپنی ماں کی بات سمجھتے ہوئے زینیہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا کہ نہیں، میں اس بات کا بہت دھیان رکھوں گی کہ آئندہ کوئی بھی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ اپنی بیٹی کو سمجھا کر عطیہ بیگم گھر چلی گئی اور زینیہ وہیں بیٹھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر کچھ دنوں بعد نجف شیرازی اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے آئے۔ شازم نے جب اپنے بابا کو دیکھا تو بے ساختہ ہی انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا، کیونکہ محمل نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے بابا سے معافی مانگنے لگا۔ شیرازی صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کتنے عرصے سے وہ اس لمس کے لیے ترسے تھے، اپنے بیٹے کو ملنے کو ترس گئے تھے۔ وہ بیٹے سے مل کر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے محمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے میرے بیٹے سے ملا دیا، نہیں تو یہ نالائق مجھ سے دور ہی بھاگتا آیا ہے اور ہمیشہ اس کی آنکھوں میں نے نفرت ہی دیکھی اپنے لیے، لیکن آج اس نے خود آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا۔ مجھے لگا کہ میں ساری دنیا جیت گیا ہوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ محمل مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں انکل، میں نے تو بس اسے حقیقت بتائی ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں اور نہ ہی تھے۔ شیرازی صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور محمل کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یہ کہ انکل، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو مجھے انکل نہیں بابا بلاؤ، جیسے شازم بلاتا ہے، اور دوسری بات، یہ میں تمہیں پہلی بار ملنے کا گفٹ دے رہا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی چیز لے لینا۔ مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں یا تمہیں کیا پسند ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کیش ہی دے دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی سے اپنی پسند کی چیز لے سکو۔ اور ہاں، میں نے تم دونوں کے ریسیپشن کے بارے میں بھی سوچا ہے، بھئی لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے، وہ بھی باپ کو بتائے بنا۔ ان کی بات سن کر شازم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بابا، یہ تو بس اتفاق ہے جو بنا بتائے شادی ہو گئی، نہیں تو شاید میں ابھی تک کنوارا ہی رہتا۔ چلے جو بھی ہوا اب گزر گیا، لیکن اب میں ریسیپشن کروانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بتا دو کہ کب فری ہو۔
شازم نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم تو فری ہی فری ہیں، اب بس آپ کا پیسہ اڑائیں گے اور آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اس کی بات سن کر شیرازی صاحب نے کہکا لگایا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، چاہے اڑاؤ تو چاہے بچاؤ، تمہاری مرضی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ولیمہ رکھا جس میں شازم نے اپنے ماموں ممانی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا۔ وہ سب لوگ جب آئے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور سب سے زیادہ حسرت تو زینیا کے دل میں آیا، کیونکہ شیرازی صاحب نے ولیمہ اسی بنگلے میں رکھا تھا جو انہوں نے شازم کو گفٹ کیا تھا۔ ان سب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شازم اتنا امیر ہو سکتا ہے۔ عطیہ بیگم اور زینیا کو تو محمل کی قسمت پر ہی رشک آ رہا تھا۔ انہوں نے تو شازم کو ایک پھٹیچر اور غریب انسان سمجھا تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو نجف شیرازی جو کہ بزنس کی دنیا میں اپنا الگ ہی نام رکھتا تھا، اس کا بیٹا ہے، تو دونوں جل کر رہ گئی۔ اشرف صاحب نے بھی کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ اشرف صاحب سر جھکائے ہوئے محمل کے پاس آئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا مگر میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکا۔ محمل نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ ایسا مت کہیں تایا، جو میرے لیے آپ نے کیا ہے ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، شاید میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اشرف صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سفینہ بیگم بھی شرمندگی سے منہ نیچے کر کے کھڑی تھی۔ پھر وہ بھی محمل کے پاس آ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ ساری زندگی زیادتی کی، کبھی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھا، لیکن اب میں خود اپنے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میں نے تمہیں نفرت دی تو اب وہ دونوں بھی مجھ سے نفرت ہی کرتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنی تائی کو معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ بھی چلی گئی، جبکہ زینیا اس کے پاس آئی اور کہا کہ بھئی تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی، اتنا امیر انسان مل گیا ہے تمہیں تو۔ محمل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب تمہاری ہی بدولت تو ہے، کہاں تم نے مجھے غریب کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی اور خدا نے مجھے یہ سب عطا کر دیا۔ تم تو ایسے خواب ہی دیکھ سکتی ہو جو سب کچھ میں نے پال لیا۔ محمل نے جب اسے منہ توڑ جواب دیا تو وہ غصے سے اٹھ کر سائڈ پہ ہو گئی، جبکہ پاس کھڑے شازم نے اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھا تو محمل بھی مسکرانے لگی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جبکہ محمل کو اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی، کیونکہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شازم کمرے میں داخل ہوا۔ محمل کی دھڑکن بڑھنے لگی، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر شازم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگی، اور وہ اپنا نچلا لب دباتے ہوئے محمل کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے اپنی کوہنی کے سہارے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک خوبصورت رنگ اس میں پہنا دی، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی پشت پہ اپنے لب رکھ دیے، جس پر محمل جی جان سے لرزی۔ شازم نے محمل کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ کپڑے چینج کر لو، اس میں تم کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی ہوگی۔ محمل جلدی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہلکا پھلکا ڈریس پہن کر باہر آئی تو شازم کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ جب محمل آ کر بیڈ پر بیٹھی تو شازم نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنی باہوں میں لے کر کان میں سرگوشی کی کہ کیا مجھے اجازت ہے، تو محمل بالکل خاموش ہو گئی اور سر جھکا گئی۔ شازم نے دوبارہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور کہا کہ کیا میں اس خاموشی کا مطلب ہاں سمجھوں، تو محمل نے آہستہ سے گردن ہاں میں ہلائی تو شازم پورے دل سے مسکرایا اور پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے اپنے نام کر گیا۔ محمل بھی شازم کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے رب کی رضا سمجھ کر شازم کو دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا۔ وہ شازم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی، جہاں اسے کسی کی کوئی بات نہیں سننی پڑتی تھی اور نہ ہی کوئی تانا سننے کو ملتا تھا۔ زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، جیسے اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا ہو۔